سد احترام محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے آقا دو جہاں سرکار دو عالم فخر دو عالم مہمان الکونین خواجہ بدر حنین مقصود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں عرض کیا تھا، اور آج جو بات عرض کرنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں دعا ہے خالق کائنات مالک الملک حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات پر خدشات ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں کہ وہ صرف ایک ہی بیٹی کا تذکرہ کیے گئے، خاتون جنت ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہر عالم، ہر خطیب، ہر مبلغ ان کا تذکرہ کرتا ہے، باقی بیٹیوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ہم تو اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں، اور وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو اگر ایک بیٹی کا کوئی اقرار کرے تو سمجھ لو کہ وہ 3 بیٹیوں کا منکر حقیقت میں قرآن کا منکر ہے، کیونکہ پیغمبر کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ قرآن کریم کی ایک زبر یا ایک زیر کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کی ایک ایک بات سچی ہے، قرآن سچا ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب پیغمبر۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کوئی تسلیم کرے تب بھی وہ ماں ہے، کوئی تسلیم نہ کرے وہ تب بھی ماں ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں ہیں، اور کیسی ماں، سبحان اللہ۔ ایک ماں وہ ہے جس کے پیٹ سے آپ نے جنم لیا، جس کے سینے سے آپ نے دودھ دیا، وہ ماں ہے۔ اور
اس ماں کا تعارف ابا نے کرایا، بھائی نے کرایا، چچا نے کرایا، ماموں نے کرایا، خاندان والوں نے کرایا، رشتہ داروں نے کرایا، اور ظالم یہ ماں ہے، ماں کے سامنے زبان درازی نہیں کیا کرتے۔ ابا کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی، ماں کے سامنے بولتے ہو؟ بڑا بھائی کہتا ہے تمہیں غیرت نہیں ہے، ماں کے سامنے بولتے ہو؟ سب نے تعارف کرایا، اور ایک ماں وہ ہے جس کا تعارف خالق کائنات نے کرایا۔ ہاں، وہ ماں ہے جس کا تعارف کملی والے پیغمبر نے کرایا۔ ایک ماں وہ ہے جس کا تعارف قرآن کریم نے کرایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ ام سلمہ میرے پاک پیغمبر کی بیوی ہے، سبحان اللہ، ہم سب کی ماں ہے، پیغمبر کی بیوی ہم سب کی ماں ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس ماں کو کوئی ماں تسلیم کرے وہ تب بھی ماں ہے، کوئی تسلیم نہ کرے وہ تب بھی ماں ہے۔ حلالی بیٹا ماں کا منکر نہیں ہوا کرتا، اور جو حرامی ہو اسے کیا پتا ماں کی قدر کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، ماں سبحان اللہ، لمبا قد ہے، جا رہی ہے تو یہودی کہنے لگے آپس میں، اوے دیکھو وہ جو جا رہی ہے کون ہے؟ کسی نے کہا پتہ نہیں، کہا یہ ام سلمہ ہے، یہ محمد کی بیوی ہے، محمد کی بیوی ہے۔ انگلیاں اٹھانے لگے، باتیں کرنے لگے، تو یہ آواز پہنچی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، ماں جی گھر چلو، گھر چلو۔ ام سلمہ فرماتی ہے عمر میں تو کسی کام سے جا رہی ہوں، رات کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، میں کسی کام سے جا رہی ہوں۔ نہیں اماں جی واپس چلو، واپس چلو۔ عمر کیا ہوا؟ میں کسی ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ عمر پھر کہتے ہیں ماں جی واپس چلو، نہ جاؤ، چھوڑو، واپس گھر چلو۔ ام سلمہ گھر میں واپس آ گئی، اور عمر سیدھے میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں، اور جا کر عرض کرتے ہیں اللہ کے لاڈلے محبوب، ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گے۔ عمر نے کہا اللہ کے لاڈلے ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے، لیکن ہماری مائیں کسی مجبوری کے تحت، کسی عذر کے تحت، شرعی عذر کے تحت گھر سے باہر نکلیں، دشمن انگلیاں اٹھائے، دشمن باتیں کرے، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ہماری ماؤں کو کہو کہ جب بھی نکلے پردہ کر کے نکلا کرے، پردے میں نکلے۔ تو محبوب فرماتے ہیں عمر بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا میں کیسے اعلان کر سکتا ہوں جس بات کا حق تعالیٰ نے مجھے حکم ہی نہیں دیا؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں اپنی مرضی کیسے کر سکتا ہوں؟ عمر نے کہا اچھا، عمر بھی تو وہ عمر ہے نا کہ جس کو کملی والے پیغمبر نے فرمایا سارے صحابہ میرے مرید ہیں اور عمر میری مراد ہے۔ میں نے عمر کو رب سے مانگا، پھر عمر نے اوپر رابطہ کیا، عرش والے جب تیری عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی تو تیری غیرت کیسے گوارا کرتی ہوگی کہ دشمن کے ہاتھ، دشمنوں کے ہاتھ ان کے میرے پاک پیغمبر کی بیویوں کی طرف اٹھے، ان کی زبانیں میرے پاک پیغمبر کی بیویوں کی طرف اٹھے، تو غیرت والے رب نے فوراً وحی نازل فرمائی اور کہا جاؤ جبریل، ہم سے عمر کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی، اسی وقت چلے جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو میرا سلام کہو، اور سلام کہنے کے بعد میرا یہ حکم لے جاؤ، یا ایھا النبی، اے محبوب، اے نبی، اے پیغمبر،
یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ کہہ دو اپنی بیویوں کو. یہ حکم قرآن کریم کی عظمت کے قربان جائے 1400 سال پہلے قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو. اگر پیغمبر کی بیوی ایک ہوتی تو قرآن کریم یوں کہتا یا ایھا النبی قل لزوجک، اپنی بیوی سے کہہ دو. یہاں جمع کا صیغہ ہے قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دے. محبوب ام سلمہ سے بھی کہہ دو، عائشہ سے بھی کہہ دو، حفصہ کو بھی کہہ دو، ام حبیبہ کو بھی کہہ دو، سودا کو بھی کہہ دو، زینب کو بھی کہہ دو، ماریہ قبطیہ کو بھی کہہ دو. قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو. وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. اگر پیغمبر کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کہتا قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو. وبنتک، اپنی بیٹی سے کہہ دو. تو معلوم ہوا جمع کا صیغہ بیویوں کے لیے لائے، اپنی بیویوں سے کہہ دو. وبناتک، اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کہتا وبنتک، اپنی بیٹی سے کہہ دو. لیکن یہاں جمع کا صیغہ لا کے اللہ نے دشمنوں کا منہ کالا کر دیا ہے. وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. کل کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ حکم اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی بیویوں کے لیے کیا ہے، بیٹیوں کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے تو نہیں کہا. اللہ اگر اس کی تفصیل آگے بیان نہ کرتے تو بھی یہ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ امت کی تمام عورتیں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ. جب بھی پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہو سکتی ہے تو امت کی بیٹیاں، امت کی عورتیں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں. لیکن قرآن نے تفصیل بیان کر دی. قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو. وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو. ایمان والی ہر وہ عورت جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ حکم ہر اس کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جب تم کسی شرعی عذر کے تحت گھر سے نکلو تو پردے میں نکلا کرو، کسی کو پتہ نہ چلے یہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے. عمر کی ادا کو اللہ نے قرآن بنایا، عمر کی خواہش کو اللہ نے قرآن بنایا، اور وہ قانون رہتی دنیا تک قائم رہے گا. جب تک دنیا قائم ہے، قرآن کریم قائم ہے، تو یہ قانون بھی قائم رہے گا ہر اس عورت کے لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پردہ کر کے باہر نکلا کرو. تو قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ثابت ہوتی ہیں. اور اگر کوئی ایک بیٹی تسلیم کرے، 3 کا انکار کرے، تو سمجھ لو کہ اس نے قرآن کریم کا انکار کیا. اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کچھ بھی ہو جائے، الٹا لٹک جائے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ام سلمہ کون ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، پیغمبر کی بیوی ہے. بڑا لمبا قد ہے، بڑی یقین شہیم ہے، بڑی خوبصورت ہے. شوہر فوت ہو گئے، ام سلمہ بیوہ ہو. دن رات رو رہی ہے، دن رات رو رہی ہے. محبوب نے تسلی دی، حوصلہ دیا، صبر کرو. اللہ نے صبر کا حکم عطا فرمایا، صبر کرو. ام سلمہ فرماتی اللہ کے نبی، میرا شوہر مجھ سے بڑی محبت کرنے والا تھا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. میں اپنے شوہر کی وفاؤں کو بھول نہیں سکتی، اس کے پیار، اس کی محبت کو بھول نہیں سکتی. اللہ کی محبوب پیغمبر نے فرمایا صبر کرو، ممکن ہے اللہ تجھے تیرے شوہر سے اچھا شوہر تجھے عطا فرمائے. اس نے کہا اللہ کے محبوب ایسا نہیں ہو سکتا، میرے شوہر سے اچھا کون ہوگا؟ میرا شوہر تو مجھے بہت پیار کرنے والا تھا. پھر ایک وقت آیا، اللہ کا حکم آیا کہ میرے محبوب نے خود ام سلمہ کے ساتھ نکاح کیا. اللہ اکبر. ام سلمہ میرے پاک پیغمبر کی بیوی بنی، امت کی ماں بنی.
اب آئیے ام سلمہ کی طرف. سبحان اللہ. ماں، اور وہ ماں جس کا تعارف رب نے کرایا، جس کا تعارف کملی والے پیغمبر نے کرایا. کیا عظمت ہوگی اس ماں کی. ام سلمہ کی والدہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، مسلمان نہیں. ام سلمہ پیغمبر کی بیوی اور ام سلمہ کی والدہ پیغمبر کی ساس مسلمان نہیں. اللہ. گرمی کا موسم آیا، کھجوروں کا سیزن آیا. کھجوروں کا سیزن آیا تو گرمی کے موسم میں اللہ کے محبوب پیغمبر، اگر محبوب سے محبت ہے تو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جگہ کہنا پڑتا ہے کہ بلند آواز سے کہو تاکہ برابر والے بھی سن کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آرام فرما رہے ہیں اپنے حجرے میں، اور محبوب کا حجرہ سبحان اللہ. جب ہم زبان سے حجرہ کہیں یا ذہن میں حجرہ آتا ہے نا، تو پھر تصور میں یہ ہوتا کہ شاید چھوٹا سا کوئی جھوپڑا ہوگا، کچا کوٹھا ہوگا. لیکن ایمان والوں، جو حجرہ میرے پاک پیغمبر کا ہے، جہاں میرے پاک پیغمبر کے پاؤں کی تلیاں لگی، جہاں پیغمبر نے آرام کیا، وہ جگہ دنیا کی کوئی بلڈنگ اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. محبوب آرام کر رہے ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر آدھا سر پر اور پیغمبر کو یوں ہوا دے رہی. گرمی کا موسم ہے، ام سلمہ اپنے دوپٹے سے میرے پاک پیغمبر کو ہوا دے رہی. دوپہر کا وقت ہے. اللہ. دروازے پر دستک ہوئی. ام سلمہ نے دوپٹہ سر پہ رکھا اور جا کر دروازہ کھولا. محبوب سو رہے. جب دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ماں کھڑی ہے. سامنے ماں کھڑی ہے. ام سلمہ پیغمبر کی حرم ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، ہم سب کی ماں ہے. اور ام سلمہ کی والدہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہیں اور کافرہ اور مشرکہ ہے باہر کھڑی. اور دل میں خیال یہ تھا میں بیٹی کو ملنے جاؤں گی تو بیٹی میرے گلے لگ جائے گی، گلے لگ جائے گی. یہ ہر ماں کا تصور ہوتا ہے. اور یہ بھی جانتے ہو نا، اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں، ماں باپ جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جی چاہتا ہے تھوڑے سے کپڑے بھی لے جائیں، بیٹی کے لیے فروٹ بھی لے جائیں، بیٹی کے لیے فلاں سامان بھی لے جائیں، فلاں سامان بھی لے جائیں. یہ ماں کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے. گھر کے اندر کوئی اچھی چیز پکی، گوشت پکا تو تھوڑا سا بیٹی کے ہاں بھجوا دو. وہ چاہے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے اچھا ابا جی 6 درجن کیلے لے آئے، چلو 1 درجن بیٹی کے ہاں بھجوا دو. 2 کلو سیب لے آئے، چلو 2 سیب بیٹی کے ہاں بھجوا دو. ماں اور بیٹی کا تعلق سبحان اللہ، یہ میرے پاک پیغمبر کے گھرانے سے پوچھے. اللہ اکبر. دروازہ کھٹکھٹایا. ام سلمہ نے دروازہ کھولا. سامنے ماں، لیکن ہے کافر اور مشرکہ ماں. ام سلمہ اندر، ماں باہر، ننگے پاؤں. بیٹی ام سلمہ ماں کو مخاطب کر کے کہتی ہے ماں جی تو میرے پیغمبر کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، یہیں رک جاؤ.
پیغمبر کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی. پیغمبر کا حجرہ، پیغمبر کا گھر پاک گھر ہے. یہاں تو جبریل بھی ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. اور تو کافر اور مشرکہ ماں، چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، لیکن کافر اور مشرکہ ماں پیغمبر کے پاک حجرے میں داخل نہیں ہو سکتی. واپس چلی جاؤ. ماں رونے لگی، کہنے لگی بیٹا دیکھ، میں 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی ہوں. 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی ہوں. 7 سال کے بعد آئی ہوں. اور دیکھ یہ اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا. میری بیٹی سارا سامان تیرے لیے لائی ہوں. ام سلمہ فرماتی ہیں اماں جی، جب سے میں نے محمد کا کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، جب سے محمد کا کلمہ پڑھا مجھے سامان کی ضرورت نہیں، مجھے کافر اور مشرکہ ماں کی بھی ضرورت نہیں. واپس چلی جاؤ. میرے محمد کا حجرہ پاک ہے، سبحان اللہ. ماں چلی جاؤ، چلی جاؤ، گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. ام سلمہ نے جب یہ کہا تو ماں کہنے لگی بیٹا دیکھنا، میں پیدل سفر کر کے آئی ہوں، بھوک پیاس برداشت کر کے آئی ہوں، اور تیرے لیے کتنا سامان لائی ہوں. میں نے تو کہا تھا میں بیٹی سے مل کے آؤں، لیکن تو نافرمان بیٹی ہے. ام سلمہ فرماتی ہے ماں جی کچھ بھی کہو، کچھ بھی کہو، کچھ بھی کہو، لیکن پاؤں اندر نہ رکھنا، میرے محمد کا حجرہ پاک ہے. یہ باتیں سن کر میرے پاک پیغمبر کی آنکھ کھل گئی. سبحان اللہ. میرے محبوب فرماتے ام سلمہ جی میرے پاک پیغمبر، میرے ماں باپ قربان جائیں. ام سلمہ دوڑ کر آتی اللہ کے محبوب کیا ہوا؟ میرے پاک پیغمبر فرماتے ام سلمہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کون ہے دروازے پر؟ ام سلمہ فرماتی اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میری ماں مجھے ملنے کے لیے آئی ہے. 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی ہے. 7 سال کے بعد آئی ہے، ننگے پاؤں آئی ہے. اللہ کے لاڈلے پیغمبر میں نے ماں کو وہیں روک دیا. میرے پاک پیغمبر فرماتے ام سلمہ اندر لے آؤ نا، ماں جی کو اندر بلاؤ. ام سلمہ فرماتے نہیں نہیں اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میری ماں کافر اور مشرکہ ماں ہے. آپ کا گھر تو پاک ہے، آپ کا حجرہ تو پاک ہے، یہاں تو جبریل بھی ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. میری ماں کافر اور مشرکہ ماں ہے. ایمان والو میرا ایک نقطہ غور سے سننا. ایمان والو دکھ کا احساس اسے ہوتا ہے جس نے دکھ دیکھا ہو. جس نے دکھ دیکھا ہو دکھ کا احساس اسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. کسی کو کیا پتا کہ روزے کے اندر بھوک کیسے لگتی ہے. میرے پاک پیغمبر نے جب یہ سنا تو ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر کو اپنی ماں یاد آ گئی. اللہ اکبر. اپنی والدہ یاد آئی، اپنے یتیمی کا دور یاد آیا. ایمان والو جب آپ کسی کی میت پہ جاتے ہو، کسی کے مرنے پر جاتے ہو، وہاں جا کر بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. آپ ان کے لیے نہیں روتے، آپ کے جدا ہونے والے یاد آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کسی کا باپ فوت ہو جائے، میں وہاں جاؤں میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، مجھے اپنے والد کی جدائی یاد آئے گی. کسی کی والدہ کے فوت ہونے پر جاؤں، میں وہاں جا کے بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، مجھے اپنی والدہ کی جدائی یاد آئے گی. کسی کے دکھ پر چلے جاؤ، اپنا دکھ یاد آ جائے گا. ایمان والو تیرے اور میرے جانے سے کسی کا دکھ تو کم نہیں ہوتا، لیکن حوصلہ ضرور مل جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر فرماتے اچھا ام سلمہ ماں تو ماں ہوتی ہے. سبحان اللہ. ماں تو ماں ہوتی ہے. مسلمان
مسلمان ہو یا کافر، چلو ماں جی کو ساتھ لے کر کے آئے۔ میرے پیغمبر اٹھے، سبحان اللہ، کملی والے پیغمبر اٹھے، ام سلمہ کے ساتھ دروازے پر گئے۔ ام سلمہ نے فرمایا ماں جی ایک بات یاد رکھنا، اماں ایک بات یاد رکھنا، میرے پاک پیغمبر اگر اجازت نہ دیتے، رب کعبہ کی قسم ہے تجھے اندر داخل ہونے کی کبھی اجازت نہ دیتی، اب میرے پاک پیغمبر نے اجازت دے دی ہے، آ جاؤ۔ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر ام سلمہ کی والدہ کو سہارا دے کر اندر لا رہے ہیں، ایک طرف ام سلمہ، ایک طرف میرے پاک پیغمبر، سبحان اللہ، لا کر اندر بٹھایا اور میرے محبوب فرماتے ہیں جاؤ نا ام سلمہ، ماں جی سفر سے آئی ہیں، پانی لا کے پلاؤ۔ سبحان اللہ، ام سلمہ پانی کا پیالہ لے کر آئی، میرے محبوب نے پانی کا پیالہ آگے کیا۔ ایمان والو ذرا توجہ کرنا، اگر ہو داماد حلالی تو ساس کو ماں کا درجہ دیتا ہے، اگر داماد حلالی ہو تو ساس کو ماں کا درجہ دیتا ہے، اور ساس حلالی ہو تو داماد کو بیٹے کا درجہ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اور داماد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے پیالہ پانی کا ماں جی کے سامنے کیا، ماں جی پانی پی لو، پیاس لگی ہوئی ہوگی۔ ام سلمہ جاؤ نا کھجوریں لے کر آؤ، اماں جی کو بھوک لگی ہوگی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں توڑ توڑ کر کے، گٹھلیاں نکال نکال کر کے ام سلمہ کی والدہ کو دے رہے ہیں، اور ام سلمہ کی والدہ ترچھی نگاہوں سے میرے پاک پیغمبر کو دیکھ رہی ہیں، ترچھی نگاہوں سے میرے پاک پیغمبر کو دیکھ رہی ہیں، اور محبوب نیچے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی سیرت سنتے جاؤ، میرے پاک پیغمبر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر کی سیرت امت کے لیے سبق ہے۔ تم اپنے باپ سے بات کرو، اپنی اماں سے بات کرو، بڑی بہن سے بات کرو، بڑے بھائی سے بات کرو، اپنوں سے بڑوں سے بات کرو، تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کیا کرو، نگاہیں جھکا کے بات کیا کرو۔ سبحان اللہ، اور نگاہیں جھکا کر بات کرنے سے تیری عزت میں کمی نہیں آتی، اللہ بھی پھل اس شاخ کو لگاتے ہیں جو شاخ جھکی ہوئی ہو، اکڑی ہوئی شاخ کو کبھی پھل نہیں لگا کرتے۔ میرے محبوب کھجوریں دے رہے ہیں، اور ام سلمہ کی والدہ ترچھی نگاہوں سے میرے پاک پیغمبر کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، میں کہا کرتا ہوں جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے۔ ام سلمہ کی والدہ کہنے لگی محمد بیٹا، سبحان اللہ، محمد بیٹا، مجھے تو تیرے بارے میں لوگوں نے بڑا ورغلایا، مجھے کہا محمد جادوگر ہے، محمد پاگل ہے، محمد دیوانہ ہے، مجھے بڑا ورغلایا، لیکن یہاں آ کر کے پتا چلا محمد تو جادوگر بھی نہیں ہے، تو پاگل بھی نہیں ہے، محمد تو دیوانہ بھی نہیں ہے، تو بہت اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، کسی نے اچھی تربیت کی ہے۔ ایمان والوں، میرے پاک پیغمبر کی تربیت خود رب نے کی، میرے پاک پیغمبر کی تربیت خود رب نے کی۔ اللہ اکبر، وہ باتیں کر رہی ہے اور کہنے لگی میں تو 7 سال انتظار کرتی رہی، 7 سال انتظار کرتی رہی، اگر مجھے پتا ہوتا میں پہلے آ جاتی۔ محمد تو بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، تیرا دین بھی بہت اچھا، محمد مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر دو۔ ام سلمہ کی والدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پاک پیغمبر کی سیرت تو دیکھو، سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند جگمگ جگمگ تاروں میں بیٹھا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر صحابہ کرام کے جھمٹ کے اندر ایک صحابی، درویش صحابی روتے ہوئے میرے پاک پیغمبر کے سامنے حاضر ہو گئے۔
آ کر رونے لگے. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے لاڈلے پیغمبر ماں نے تھپڑ مارے ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی گستاخی کی ہوگی. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نہیں کوئی جھوٹ بولا ہوگا. فرمایا نہیں اللہ کے پیغمبر ایسا بھی نہیں. ماں کی نافرمانی کی ہوگی. فرمایا اللہ کے پیغمبر ایسا بھی نہیں. تو تماچے کیوں مارے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے لاڈلے پیغمبر میری ماں کافر اور مشرکہ ماں ہے. کافر اور مشرکہ ماں. اللہ اکبر. میری ماں نے مجھے کہا ابو ہریرہ اے عبداللہ یا محمد کا انتخاب کر یا میرا انتخاب کر. یا محمد کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے. میں نے کہا اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ تیرا فیصلہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا ماں جی تیرے جیسی کروڑوں مائیں قربان کر سکتا ہوں لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر میری ماں نے تماچے مارے. سر سے دوپٹہ اتار دیا. گھر کے صحن کے اندر دھوپ کے اندر بیٹھی ہے. میں نے کہا ماں جی تو چھاؤں میں آ جاؤ. اگر مجھے اور مارنا میری پٹائی کر لو لیکن چھاؤں میں آ جاؤ. ماں کہنے لگی نہیں یا تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے یا میں یہی دھوپ کے اندر بیٹھی رہوں گی. میں نے کہا کوئی بات نہیں تیرے جیسی کروڑوں مائیں قربان کر سکتا ہوں لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہ تو ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے. ہم تو انوالو نہیں ہو سکتے. ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. یہ تو ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے لاڈلے پیغمبر میں تو دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ دعا کریں اللہ میری ماں کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اللہ میری ماں کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. میرے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام سے کہا چلو بھائی دعا کرو. میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. یہ وہ ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج عرش والا بھی رکھتا ہے. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ اللہم اہد ام ابی ہریرہ. اللہ ابی ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. میرے پیغمبر نے دعا کی. ابو ہریرہ دوڑنے لگا. صحابہ نے پکڑ لیا رک جاؤ تیری اماں کے لیے پیغمبر دعا کر رہے ہیں تم جا رہے ہو. ابو ہریرہ کہتا ہے چھوڑ دو مجھے نہ روکو مجھے جانے دو. رک جاؤ پیغمبر دعا کر رہے ہیں. کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے پیغمبر کی دعا پہنچتی ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں پہنچا دروازہ بند تھا. میں نے کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی من بالباب. کون ہے دروازے پر؟ لہجے سے میں سمجھ گیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ماں کے لہجے کے اندر جو تلخی تھی وہ نرمی کے اندر تبدیل ہو گئی. میں سمجھ گیا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا. ماں کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. میں نے کہا ماں جی اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو میں مار کھانے کے لیے حاضر ہوں اور مار لو. ابو ہریرہ کی اماں کہتی ہے ابو ہریرہ نہ کہو. کچھ دیر پہلے میرے دل پر ایک چوٹ لگی اور دل میں خیال آیا وہ بھی کوئی زندگی ہے جو محمد عربی سے دور گزر رہی ہے. ابو ہریرہ مجھے بھی لے چلو میں بھی محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں. سبحان اللہ. یہ محبوب کی سیرت ہے. بولو محبوب کی کتنی بیٹیاں؟ جی قرآن میں ہے نا تذکرہ. لوگ پوچھتے ہیں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت فاطمہ ہی کا کیوں ہے دوسری بیٹیوں کا کیوں ذکر نہیں؟ ذکر تو ہے سیرت تو ان کی بھی ہے. اگر کوئی مولوی بیان نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن میں کچھ وجہ بتا. میرے پاک پیغمبر کی زندگی دو حصوں پر مشتمل.
کتنے حصوں پر؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے، 2 حصوں پر مشتمل۔ محبوب بی بی آمنہ کی گود سے لے کر 40 سال تک محمد بن عبداللہ تھے، اور 41ویں سال کے پہلے دن سے لے کر حضرت عائشہ کی آخری گود میں آخری سانس تک محمد الرسول اللہ تھے۔ 2 حصوں پر مشتمل، محمد بن عبداللہ اور بولو نا محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ اور 2 حصے ہو گئے۔ آسان، ایک نبوت سے بعد کا، ایک نبوت سے پہلے کا، ایک بعد کا۔ نبوت سے پہلے محمد بن عبداللہ اور نبوت کے بعد جزاک اللہ بولتے جاؤ، نبوت سے پہلے محمد بن عبداللہ اور نبوت کے بعد محمد الرسول اللہ۔ زندگی کے 2 حصے۔ میرے پاک پیغمبر کا سب سے بڑا بیٹا قاسم، جس کے نام سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، پیدا ہوا، 18 یا 19 مہینے کا تھا، فوت ہو گیا۔ دوسرا بیٹا طیب طاہر پیدا ہوا، 18-19 مہینے کا تھا، فوت ہو گیا۔ پیغمبر کی بڑی بیٹی زینب پیدا ہوئی، میرے پاک پیغمبر محمد بن عبداللہ تھے۔ دوسری بیٹی رقیہ پیدا ہوئی، آپ محمد بن عبداللہ تھے۔ تیسری بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی، آپ محمد بن عبداللہ تھے۔ چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تو آپ محمد الرسول اللہ تھے۔ 3 بیٹیاں نبوت سے پہلے اور 1 بیٹی نبوت کے بعد۔ اور دوسری وجہ، میرے پاک پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کر رکھا تھا۔ ابو لہب پیغمبر کا سگا چچا ہے، ابو لہب پیغمبر کا سگا چچا ہے۔ زینب اور رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور شیبہ کے ساتھ تھا۔ میرے محبوب نے جب نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو سب سے پہلے جو پتھر اٹھا کے میرے محبوب کو مارا وہ سگے چچا ابو لہب نے مارا۔ اور ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم میرے حلالی بیٹے ہو تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو میرے پاک پیغمبر کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، زینب اور رقیہ کو۔ میرے محبوب فرمایا کرتے تھے، میری وجہ سے میری بیٹی زینب کو بہت ستایا گیا، بہت ستایا گیا۔ تو میرے پاک پیغمبر نے اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح قاسم ابو العاص کے ساتھ کیا۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام میرے پاک پیغمبر نے علی رکھا۔ یہ علی میرے پاک پیغمبر کا نواسا ہے۔ ہمیں تو 2 نواسے یاد ہیں نا، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ پیغمبر کے 6 نواسے تھے، 4 نواسے 6 نواسیاں تھیں، 4 نواسے 6 نواسیاں تھیں۔ بیٹا عطا فرمایا، نام علی رکھا۔ زینب کو اللہ نے پھر بیٹی عطا فرمائی، اس کا نام امامہ رکھا۔ تیسرا بچہ پیدا ہوا، وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہوا یا فوت شدہ پیدا ہوا، تو 2 نواسے ہو گئے، 1 نواسی ہو گئی۔ تو پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ میری وجہ سے میری بیٹی زینب کو بہت ستایا گیا ہے، بہت ستایا گیا ہے۔ اور اگر ذہن حاضر ہو تو پیغمبر کی 4تھی بیٹی کا نام جی فاطمہ۔ 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا تو پیغمبر نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ حرب کا معنی لڑائی کرنے والا، جنگجو، بہادر۔ حضرت علی جو بہادر تھے تو اپنے بیٹے کا نام اسی نسبت سے رکھا۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا، علی اس کا نام کیا رکھا؟
11 مہینے کا فاصلہ ہے. فرمایا اللہ کے محبوب میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا. فرمایا نہیں میں اس کا نام حسین رکھتا ہوں. تیسرا بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام کیا رکھا؟ فرمایا اس کا نام حرب رکھا. محبوب نے فرمایا نہیں میں اس کا نام محسن رکھتا ہوں. کتنے بیٹے ہو گئے؟ کتنے؟ حسن, حسین, محسن. 3 بیٹیاں عطا فرمائی. تو حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی کا نام کیا رکھے؟ توجہ کرنا. تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی جی مجھے اپنی بڑی بہن بڑی پیاری تھی, میں ان کے ہاتھوں میں کھیلتی تھی. اور اولاد والوں آپ بھی جانتے ہیں کہ چھوٹے بہن بھائی بڑے بہن بھائیوں کے ہاتھوں میں پلتے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا میں زینب کے ہاتھوں میں کھیلتی تھی, میں اپنی بڑی بہن بیٹی کا نام بڑی بہن کے نام سے زینب رکھوں گی. فاطمہ کی بڑی بیٹی کا نام زینب ہے. اللہ نے دوسری بیٹی عطا فرمائی, اس کا نام بڑی بہن کے نام سے رقیہ رکھا. تیسری بیٹی عطا فرمائی, اپنی بڑی بہن کے نام سے ام کلثوم رکھا. اللہ اکبر, بات لمبی ہو جائے گی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. میرے پاک پیغمبر نے جنت البقیع کے اندر جب قبر کھودی گئی تو پیغمبر اپنی بیٹی کی قبر پر لیٹ گئے, قبر میں لیٹ گئے. میں دیکھوں میری بیٹی کی قبر کیسی ہے. قبر تیار ہو گئی, پیغمبر لیٹ گئے اور مسکراتے ہوئے اٹھے, مسکراتے ہوئے اٹھے. تو کسی نے پوچھا اللہ کے لاڈلے پیغمبر بچہ فوت ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے اور آپ مسکرا کر اٹھے. تو حضرت میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دکھ تو مجھے بھی ہے, بیٹی فوت ہو گئی, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی کی یہ قبر جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور زینب, زینب کا معنی فرما بردار, زینب کا معنی شوہر کی خدمت کرنے والی. اور پیغمبر کی دوسری بیٹی رقیہ جن کا لوگ تذکرہ نہیں کرتے, رقیہ رمضان المبارک میں فوت ہوئی. یہ پیغمبر کی دوسری بیٹی ہے. اگر تفصیل بیان کرتے جائے بہت سارا وقت چاہیے. دوسری بیٹی. اور یہ بھی توجہ سے یاد رکھنا کہ پیغمبر جو بات کہہ دے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے کہ نہیں, یا پسو پیش کرتے تھے. اسلام میں عرب کی سرزمین پر سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے, جنگ بدر. اللہ اکبر. پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کام جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. محبوب کو حکم ہوا, وہاں ہزاروں کی تعداد میں لشکر تیار ہے, محبوب آپ بھی تیاری کرو. پیغمبر نے صحابہ کو جمع کیا. ان صحابہ میں مہاجر صحابہ, انصار صحابہ. مہاجر صحابہ انہیں کہا جاتا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے. انصار صحابہ وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے. اکٹھا کیا, بتاؤ بھی کیا کرنا چاہیے. ہمیں اپنے مدینہ شہر کے اندر لڑنا چاہیے یا باہر جا کے ان سے لڑنا چاہیے. جو منافق لوگ تھے ابن ابی جیسے کہنے لگے نہیں جی نہیں, ہم تو اپنے گھروں میں رہیں گے اور یہی رہ کر اپنا دفاع کریں گے. اور مہاجر صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے تو سب کچھ قربان کر دیا آپ پر, گھر بار چھوڑ دیے, بیوی بچے چھوڑ دیے. گھر میں بیٹھ کر بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ ہم لڑیں گے میدان میں جا کر. اور انصاریوں کا جو سردار تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سعد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہمارا حال پوچھتے ہو, ہم تو آپ کے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اشارہ کریں. میرے محبوب نے فرمایا سعد تم لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, آنے والوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں, ان کو روزگار دیا ہے, ان کو باغات دیے ہیں, مال دیا ہے. جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی. اس صحابی سے عبدالرحمن بن عوف سے کہو نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے. یہ کم قربانیاں ہیں؟ تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, تم رہو گھروں میں. تو حضرت سعد کہتے ہیں محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے جیتے جی دشمن آپ کا مقابلہ کرے, ہم گھروں میں بیٹھے, ایسا نہیں ہو سکتا. محبوب ہم تو دائیں بائیں آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے. اچھا جی چلو. لڑنے والے مجاہد 180 تھے, 180. 8-8, 9-9 سال کے بچے اور 80-80 سال کے بوڑھے جمع کر کے تعداد 313 بنے. چلے گئے. ابو بکر جی آؤ آگے چلو, عمر جی آگے چلو, علی جی آگے چلو, عثمان بھی کھڑے. عثمان تم رک جاؤ. پیغمبر نے کہا چلو تو چلنا عبادت ہے, پیغمبر نے کہا رک جاؤ تو رکنا بولو نا. پیغمبر کہے چلو تو چلنا
پیغمبر کہے رک جاؤ تو رکنا عبادت ہے. چلو ابو بکر چلو، عمر چلو، علی چلو، حمزہ چچا چلو، عثمان رک جاؤ. عثمان کہنے لگے اللہ کے نبی آج ہی تو اللہ نے موقع دیا لڑنے کا، وہاں تو پٹتے رہے ہیں، مکے میں پٹتے رہے ہیں، اگر اللہ نے موقع دے ہی دیا ہے تو آپ مجھے روک رہے ہیں. محبوب نے فرمایا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے نا، اس کی عیادت کرو، اللہ تمہیں اتنا ہی اجر دے گے جتنا بدر کے سپاہیوں کو اجر ملے گا. اللہ اکبر. رقیہ رک جاؤ، قافلہ چلا گیا. اور ایک بات اگر محسوس نہ کریں تو کہہ دوں، بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. محسوس نہیں کرنا. بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. اس کی مثال سمجھی، کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کی جو اربوں پتی تھا، بڑا مالدار. عید کا موقع آیا، شوہر نے 10 سوٹ لے کے دے دیے، غریب ماں باپ نے 1 سوٹ بھیج دیا عید کا. تو وہ بیٹی 10 سوٹوں کا اپنی سہیلیوں کے سامنے تذکرہ نہیں کرے گی، جو ماں نے بھیجا وہ دکھاتی پھرے گی. کیوں نہیں؟ غلط کہوں تو میری اصلاح کر دینا، مجھے سمجھا دینا. وہ سہیلیوں کو دکھاتی پھرے گی میری عید آئی ہے، میری عید آئی ہے. کہ رقیہ کو اپنی ابا محمد رسول اللہ سے کتنا پیار ہوا، کتنا پیار ہوا. مختصر کر رک جاؤ عثمان، عثمان. یہ چلے گئے، دن گزر گئے، راتیں گزر گئی. رقیہ بیمار. رقیہ کہتی عثمان جی باہر جاؤ اور دیکھو بدر کی طرف سے کوئی آتا ہو تو میرے بابا اور میرے بابا کے صحابہ کی خیریت معلوم کرو. بدر کا میدان مدینہ منورہ سے تقریباً 80 یا 90 کلومیٹر دور ہے. میں دیکھ کے آیا ہوں، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے. وہ کنواں بھی ابھی تک موجود ہے جس کے اندر ابو جہل کو پھینکا گیا تھا، وہ ابھی تک موجود ہے. اللہ حضرت عثمان گئے، واپس آ گئے. رقیہ کوئی نظر نہیں آیا وہاں سے آتا ہوا جس سے میں خیر خبر لیتا ہوں، کوئی نظر نہیں. رقیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دعا کرنا. حضرت عثمان آ گئے. رقیہ حوصلہ رکھو، حوصلہ، اللہ شفا دے دیں. حوصلہ. بیماروں شفا کس کے پاس؟ شفا کس کے پاس؟ میرے نبی کے گھرانے سے افضل گھرانہ دنیا میں کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر کی بیٹیوں سے افضل بیٹی کسی کی نہیں ہو سکتی. عثمان جی کیا ہوا؟ میرے بابا کی خیریت معلوم کرو. رو رہی آنکھوں سے آنسو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت عثمان جی، عثمان جی کیا ہوا؟ کہاں کوئی آتا ہوا نظر نہیں آیا، کوئی آتا ہوا نظر نہیں آیا. شام ہو گئی، دن گزر گئے. حضرت رقیہ دعا کر رہی ہیں اور حضرت عثمان قریب بیٹھے ہوئے، اور وہ دعا والے ہاتھ میں آہستہ آہستہ نیچے آئے تو حضرت عثمان نے ہاتھ پکڑے. رقیہ، رقیہ. اور رقیہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رقیہ اپنے بابا محمد کا راستہ دیکھتی دیکھتی رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بچے بچے صحابہ کو جمع کیا، غسل کا کفن کا انتظام کیا، جنت البقیع میں چلے گئے، جنازہ بڑا کفن کیا. اللہ اکبر. اور وہاں نعرہ تکبیر بلند ہوا. اللہ نے کامیابی عطا فرمائی.
اور میرے محبوب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کامیابیوں کے ساتھ واپس آ گئے. اور حضرت عثمان جنت البقیع میں حضرت رقیہ کی قبر پر. ایمان والوں، بندے کو خوشی ملے اور خوشی کے بعد دکھ آئے، غم آئے، تو خوشی کا ملیا میٹ ہو جاتا ہے. بولو، خوشی ختم ہو جاتی ہے. اور میرے پاک پیغمبر کے چہرے پر خوشیاں اور نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے. اللہ نے صحابہ کرام کو کامیابی عطا فرمائی. یہ عرب کی سرزمین پر پہلی جنگ. محبوب آئے، صحابہ موجود، لوگوں نے استقبال کیا اور محبوب دیکھتے ایک طرف سے دوسری طرف، دور دور دیکھتے، سب کے چہرے دیکھتے ہیں. محبوب فرماتے ہیں کیا میرے عثمان کو کسی نے نہیں بتایا؟ میری رقیہ کو کسی نے نہیں بتایا؟ میری رقیہ کہاں ہے؟ میرا عثمان کہاں ہے؟ کون کہتے؟ دکھ کی خبر کون سنائے؟ اللہ اکبر. میرے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. عثمان نظر نہیں آ رہے، رقیہ نظر نہیں آ رہی. اللہ اکبر. میرے محبوب فرماتے ہیں کسی نے میرے عثمان کو بتایا کیوں نہیں؟ میری رقیہ کو کیوں نہیں بتایا؟ محبوب بار بار پوچھ رہے ہیں. ایک صحابی آگے آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب، میں بتاؤں عثمان کہاں ہے؟ میں بتاؤں رقیہ کہاں ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں بتاؤ. وہ صحابی عرض کرنے لگا اللہ کے لاڈلے پیغمبر، رقیہ امنو مٹی کے نیچے چلی گئی ہے. رقیہ منو مٹی کے نیچے چلی گئی ہے. ہم جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں، عثمان ابھی قبرستان میں موجود. میرے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. میرے محبوب فرماتے ہیں دلونی علی قبرہا، دلونی علی قبرہا، مجھے میری بیٹی رقیہ کی قبر پر لے چلو. اللہ کے محبوب پیغمبر رقیہ کی قبر پر جنت البقیع میں، اور عثمان کی رو رو کے آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں. میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم اغفر لہا وارحمہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا. اللہ تیری بندی تیرے پاس آ گئی ہے، بڑی اکرام کرنے والی محمد کی بیٹی. سبحان اللہ. میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو روا، زارو قطار رو رہے ہیں، اور عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا عثمان رونا، صبر کرو صبر کرو، اللہ صبر کا اجر عطا فرمائیں گے. حضرت عثمان فرماتے اللہ کے لاڈلے پیغمبر صبر تو کر لوں گا لیکن رقیہ جیسی بیوی نصیب نہ ہوگی. رقیہ جیسی بیوی فرما بردار، صبر اور شکر کرنے والی بیوی نہ ملے گی. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا کہ مجھے تیرے جیسا داماد نہیں ملے گا اور تجھے میرے جیسا سسر نہیں ملے گا. اللہ اکبر. کتنی بیٹیاں ہو گئی پیغمبر کی؟ جی نبوت سے پہلے زینب، رقیہ، ام کلثوم، نبوت سے پہلے، اور نبوت کے بعد فاطمہ الزہرا. یہ ایک فرق نظر آیا. اور دوسرا فرق، جب قحط سالی کا دور تھا، شاب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا تھا، تو وہ دور تھا حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم. یہ دور تھا قحط سالی کا. جب فراوانی کا دور آیا تو حضرت فاطمہ کا دور تھا. دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں حضرت رقیہ فوت ہو گئی، پیغمبر کی زندگی میں حضرت زینب فوت ہو گئی، پیغمبر کی زندگی میں حضرت ام کلثوم فوت ہو گئی. باقی کون بچا؟
بولو 3 بیٹیاں پیغمبر کی زندگی میں فوت ہو گئی، حضرت فاطمہ تو زہرا بچی، تو جو بچی انہی کا تذکرہ ہوگا پیغمبر کی زندگی میں، وہ تو فوت ہو گئی۔ فوت ہونے کے بعد پھر پیغمبر نے سب سے زیادہ پیار بھی حضرت فاطمہ سے کیا، اس لیے کہ اولاد میں سب سے زیادہ بچی وہ تھی۔ اولاد میں سب تو فوت ہو گئے، قاسم فوت ہو گیا، طیب طاہر فوت ہو گئے، عبداللہ ابراہیم فوت ہو گئے، پیغمبر کی بیٹی زینب فوت ہو گئی، رقیہ فوت ہو گئی، ام کلثوم فوت ہو گئی، فاطمہ تو زہرا بچی، فاطمہ تو زہرا۔ تو جب ساری اولاد میں ایک ہی بچا تو پیغمبر لا محالہ سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتے، کیوں جی؟ تو اس لیے تذکرہ بھی ان کا زیادہ ہے۔ 2 بیٹیوں کا تذکرہ کیا میں نے، 2 کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں، اور پھر بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں ہم سمجھتے تھے یہ رواج ہے، بیٹی فوت ہو جائے کفن میکے والے لائیں گے، جی ماں باپ لائیں گے، ماں باپ نہیں ہے تو بھائی لائیں گے، میکے والے لائیں گے کفن۔ پھر ہم نے حدیث میں پڑھا یہ رواج نہیں، یہ میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے، محبوب کی سنت ہے۔ جب ام کلثوم فوت ہو گئی تو محبوب نے فرمایا کہ جب میری بیٹی کو غسل دے دو مجھے بتانا۔ تو بیوی نے کہا اللہ کے محبوب ام کلثوم کو غسل دے دیا گیا ہے، پیغمبر نے اپنی چادر دے دی، میری بیٹی کو میری چادر میں کفن دو۔ اللہ کے نبی یہ تو ایک ہی چادر کہا، دوسری چادر بھی دے۔ میکے سے بیٹیوں کے لیے کفن کا جانا یہ پیغمبر کی، بولو نا، پیغمبر کی سنت ہے۔ اور جب کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرے تو میرے محبوب کے جملے یاد رکھنا۔ پیغمبر نے جب سیدہ فاطمہ زہرا کو گھر سے رخصت کیا، علی کے نکاح کے بعد گھر سے رخصت کرنے لگے، بیٹا فاطمہ اترایا نہ کرنا کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، اللہ نے جو ہمارے ذمہ فرض لگایا تھا وہ ہم نے ادا کر دیا، اب علی کے قدموں میں مرنے کو سعادت سمجھنا۔ یہ پیغمبر اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، بیٹی علی کے قدموں میں مرنے کو سعادت سمجھنا، اگر علی تجھ سے ناراض ہوا قیامت والے دن میں بھی تیرے کام نہیں آؤں گا۔ سنا میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ اگر علی تجھ سے ناراض ہوا تو قیامت والے دن میں بھی تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اور آج کوئی بات نہیں، اگر کوئی بات کرے تو ہمیں فون کرنا، ہم کوئی مرے ہوئے نہیں ہیں، کیوں نہیں؟ جو ماں باپ اپنی بیٹی کو یہ شے دے رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اپنی بیٹی کا گھر برباد کر رہا ہے، یہ اپنی بیٹی کا گھر برباد کر رہا ہے۔ پیغمبر کی سیرت سے اچھی سیرت کس کی ہوگی؟ تم داماد کو بیٹا بناؤ، تو داماد کو بیٹا بنا، دیکھ پھر تیری بیٹی وہاں بہو نہیں بیٹی بن کے رہے گی۔ یہ سیرت ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔